بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بس ایک بات، سلطان شاہ نے اصرار کیا، میرا بس چلے تو انگریزی لغت سے سوری کا لفظ خارج کرا دوں۔ یہ بڑی سے بڑی خطا کا تیر بہدف توڑ ہے۔ بیوی پوری رات بوائے فرینڈ کے ساتھ گزار کر آئے تو شوہر سے اس کا مہینوں جھگڑا رہتا ہے، لیکن جو ہی وہ سوری کہتی ہے اس کی بے وفائی سمیت ہر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس بار سارا بدستور مسکراتی رہی اور بولی، معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ برطانیہ میں کافی دن گزار چکے ہو، چلتے پھرتے سیاحوں کو اندر کی باتوں پر اتنی معلومات نہیں ہوتی۔ تم نے 3 گھنٹے گزر جانے کے باوجود یہ نہیں بتایا کہ اوپر ڈینی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ غزالہ نے سارا کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں شکایت کی، کیسے بتاتی؟ مجھے اس کے ساتھ دیکھتے ہی تمہارا منہ بن گیا تھا اور تم نے مجھے نظر انداز کر کے اسٹریچر پر لانے والی چینی لڑکیوں پر تباہ آزمائی شروع کر دی تھی۔ تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ تمہاری شادی کے کاغذات مکمل کرانے میں نے کتنی فراخ دلی سے تمہاری مدد کی تھی۔ سارا نے ڈیوڈ تاؤ سے ہونے والے خون ریز مقابلے کی کہانی سنانی شروع کی تو وہ دونوں ہی بونچ کر رہ گئے، اور جب سارا نے میرے گھٹنے کی ضرب سے ڈیوڈ تاؤ کی کربناک موت کا ذکر کیا تو غزالہ اپنی بے ساختہ چیخ پر قابو نہ رکھ سکی۔ سلطان شاہ بھی بے اعتباری سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہچکی ڈینی کے دماغ پر چڑھ گئی تھی، ورنہ یہ لڑنے کی خواہش ظاہر نہ کرتا۔ سارا نے اپنی رائے ظاہر کی۔ ڈیوڈ تاؤ ڈان کے آدمیوں میں سب سے زیادہ شفاق مشہور تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈینی کی گردن ہی نہ توڑ دے، لیکن اس کے ستارے یاور تھے کہ یہ سرخ رو رہا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ غزالہ کو فوری طور پر مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں، سارا نے بے پرواہی سے کہا۔ ڈینی جیت گیا، اب کل ڈیوڈ کو برہنہ کر کے بھینسے کے سامنے پھینکنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ڈان زبان کا پکا ہے، ڈیوڈ بچ جاتا تو ڈینی کی فاتحانہ خواہش ضرور پوری کی جاتی۔ اب کل کا فنکشن خون کی سرخی سے محفوظ رہے گا۔ وہاں 3 چینی تھے، ان میں سے ڈیوڈ کون تھا؟ غزالہ نے پوچھا۔ نیلی قمیض والا۔ سارا سے پہلے میں بول پڑا، میرا لہجہ معنی خیز تھا، لیکن غزالہ نے اس پر غور نہیں کیا۔ میں اسی لیے شراب سے روکتی ہوں۔ غزالہ مجھے ملامت کرنے لگی، تمہیں اپنے اعصاب پر ناز ہے اور میں کہتی ہوں کہ یہ کسی بھی وقت سر چڑھ کر بولنے لگتی ہے اور آدمی اپنے جامے سے باہر ہونے لگتا ہے۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس مقابلے کا سبب نشہ نہیں بلکہ ڈیوڈ تاؤ کی نظر بازی تھی، لیکن ڈان کی حویلی میں خفیہ ڈکٹا فونز کی موجودگی کی وجہ سے میں نے زبان بند رکھی۔ وہ راز کھل جانے کی صورت میں ڈان اپنے آدمی کی موت کو اتفاقی حادثے کی بجائے سازش کا نتیجہ قرار دے سکتا تھا جو ہمارے لیے پریشانیوں کا سبب بن جاتا۔ اوپر والی محفل کا کیا حال ہے؟ میں نے موضوع بدلتے ہوئے سارا سے پوچھا۔ تمہاری فتح اور ڈیوڈ کی موت کے ساتھ ہی محفل کا رنگ اکھڑ گیا، اب اوپر سناٹا ہوگا۔ ڈان اسی وقت اپنے عملے کو ہدایت دے کر چند لڑکیوں کے ساتھ ایک خوابگاہ میں چلا گیا تھا۔ ڈیوڈ کی لاش کا کیا بنا ہوگا؟ غزالہ اس موضوع سے ہٹنے پر آمادہ نہیں تھی۔ لاش اس کے ساتھی لے گئے، وہ اپنے عقائد کے مطابق اس کی آخری رسوم ادا کریں گے۔ ڈان آخری رسوم میں شرکت نہیں کرے گا؟ غزالہ نے پوچھا۔ ڈان کہیں نہیں آتا جاتا، سارا نے اسے سمجھایا۔ اس کی طرف سے ڈیوڈ کی بیوہ کو خطیر امداد ضرور بھجوا دی جائے گی، وہ مرنے والوں کے پسماندگان کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ڈیوڈ کے ساتھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ناممکن، سارا نے کہا۔ وہ شرطیہ مقابلہ ڈان کی اجازت سے ہوا تھا، کسی کی مجال نہیں کہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ مکاؤ میں ڈان کی مرضی الہامی قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر یہ شرطیہ مقابلہ تھا تو جیتنے کی صورت میں ڈیوڈ تاؤ کو کیا حاصل ہوتا؟ غزالہ اچانک پوچھ بیٹھی۔ وہ 2 روز کے لیے تمہیں لے جاتا، سارا نے برجستہ کہا، اور غزالہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور تم نے یہ شرط قبول کر لی؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے زخمی لہجے میں سوال کیا۔ مقابلہ طے ہونے کے بعد اس نے یہ شرط عائد کی تھی جو ڈان کی وجہ سے مجھے قبول کرنی پڑی، اسی پر میں نے اپنی جوابی شرط عائد کی تھی۔ میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سلطان شاہ نے بھی میرا اشارہ دیکھ لیا اور ہوشیاری کے ساتھ بولا، جو ہو چکا ہے اب اس پر سار کھپانا بے سود ہے۔ میری الجھن یہ ہے کہ چینیوں میں انگریزی اور چینی ناموں کا مرکب کیوں ملتا ہے؟ ڈیوڈ تاؤ، وان لن سائرس لی، ہانگ کانگ میں بھی یہ وبا عام ہے۔ سارا ہنس پڑی۔ مین لینڈ چائنا سے ہجرت کرنے یا فرار ہونے والوں کی دوسری یا تیسری نسل سے یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ لوگ اپنے ذاتی نام مغرب سے لینے لگے ہیں، لیکن آخر میں خاندانی نام بھی لگاتے ہیں۔ اس طرح وہ شاید ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی پیدائش چین سے باہر انگریزی اور پرتگیزی مقبوضات میں ہوئی۔ چین میں ایسے مرکب نام ناپید ہیں۔ شروع میں مجھے بھی الجھن ہوتی تھی، کچھ دیر
دیر تک ناموں اور رہن سہن کے بارے میں ان چینیوں کی نفسیات پر باتیں ہوتی رہیں جو مکاؤ اور ہانگ کانگ میں رہتے تھے۔ سارا نے چینیوں کی زبان کے ساتھ ہی ان کے بارے میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ اسے موقع ملا تو وہ اپنی معلومات فخر کے ساتھ ہمارے سامنے دہرانے لگی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ مقابلے کی شرط سے آگاہ ہونے کے بعد غزالہ کو چپ سی لگ گئی تھی اور وہ صدمے کے عالم میں خاموش بیٹھی ایک ایک کی صورتیں تک رہی تھی۔ اس لیے میں نے تکلیف اور بے چینی میں مبتلا ہونے کی اداکاری شروع کر دی، حالانکہ مجھے اپنے داہنے تلوے کے زخم کے علاوہ کہیں بھی زیادہ تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس زخم پر مجھے خاصی دبیز اور آرام دہ پٹی چڑھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہم نے ساری رات یوں ہی گزاری تو کل دن بھر سوتے رہیں گے۔ آخرکار سارا انگڑائی لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگوں کو تو صبح ڈان کے سامنے حاضری بھی دینی ہے۔ اس بار کسی نے سارا کو روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ہر ایک تخلیہ کا خواہاں تھا۔ سارا اگلی صبح آنے کا وعدہ کر کے ہم لوگوں سے رخصت ہو گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ سارا کے جاتے ہی مجھ پر سوالات کی برمار ہو جائے گی، اس لیے میں نے فوراً ہی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ان دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور قلم کاغذ سنبھال لیا۔ غزالہ ناراضی کے عالم میں اپنی جگہ بیٹھی رہی، لیکن سلطان شاہ سے صبر نہ ہو سکا اور وہ بستر پر مجھ سے تقریباً جڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈان کی حویلی میں ہونے والے خون ریز مقابلے کے پس منظر کی وضاحت میں جو ہی میں نے ابتدائی سطور مکمل کی تو سلطان شاہ نے میرے ہاتھ سے قلم لے لیا اور تحریر کے ذریعے مجھے مطلع کیا کہ غزالہ ڈیوڈ کی چھیڑ چھاڑ سے بہت پریشان اور نروس ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں ڈیوڈ کی حرکتوں سے بے خبر تھا۔ اس نے محض اسی وجہ سے ڈان کی محفل سے اٹھنے کا فیصلہ کیا کہ کہیں میں ڈیوڈ کی حرکات دیکھ کر مشتعل نہ ہو جاؤں۔ اس نے سارا کے ساتھ خوابگاہ میں پہنچتے ہی سلطان شاہ کو ان باتوں سے باخبر کر دیا تھا۔ سلطان شاہ کو حیرت تھی کہ میں بظاہر بے خبر نظر آنے کے باوجود پوری طرح مستعد اور چوکنا تھا۔ وہ بات بہت سیدھی سادی سی تھی، لیکن غزالہ کے اداس اور ناراض ہونے کی وجہ سے میں قدرے جذباتی ہو گیا۔ پھر شاید ان دنوں بھی میرے ذہن میں لکھنے لکھانے کے جراثیم کلبلا رہے تھے، اس لیے میری وہ تحریر ایک صفحے سے بھی تجاوز کر گئی۔ میں نے آخر میں لکھا، میں تمہاری خاطر لڑا اور میں نے اس مردود کو کنندہ جہنم بنا دیا جس نے تم سے چھیڑ چھاڑ کے بعد میرے روبرو تم کو لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میرے طلبے کی تکلیف اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں چل بھی نہیں پاتا، لیکن میں بستر پر ہی بیٹھا رہا اور وہ صفحات میں نے سلطان شاہ کو تھما دیے۔ سلطان شاہ نے فکر انگیز خاموشی کے ساتھ وہ کاغذ غزالہ کو دے دیے جن کی ابتدا میں سلطان شاہ کی تحریر بھی تھی۔ غزالہ نے بیزاری اور برہمی کے عالم میں میری تحریر پڑھنی شروع کی، لیکن فوراً ہی اس کے چہرے پر تحیر کی علامات ابھر آئیں جو لمحہ بے لمحہ گہری ہوتی چلی گئیں۔ چند منٹ گزر گئے، غزالہ کی بدلتی ہوئی جذباتی کیفیات اس کے چہرے اور وجود سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ پھر وہ برداشت نہیں کر سکی، صوفے سے اٹھ کر والہانہ انداز میں دوڑتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے لیے وہ بہت دل گداز اور جذبات آفرین لمحات تھے۔ مدتوں کی چاہت اور مراسم کے بعد وہ پہلا موقع تھا کہ غزالہ ایسے محبوبانہ اور والہانہ انداز میں میرے سینے سے آ لگی تھی۔ میں اپنی رہی سہی تکلیف کو بالکل ہی بھول گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے وجود کے چاروں طرف دھیمی سی حرارت اور حلاوت کا ایک گداز سمندر پھیل گیا ہو۔ میں خود کو روئی کے گالوں سے بھی ہلکا محسوس کر کے اس سمندر سے اوپر ہی اوپر فضاؤں میں پرواز کرنے لگا۔ غزالہ کے سحر انگیز پیکر کے بھرپور لمس نے مجھے یک بیک زندگی کی اچھوتی اور دل فریب رعنائیوں سے روشناس کرا دیا تھا۔ میں نے جب سے اسے دیکھا یہی سوچا تھا کہ وہ میری ہے اور اس نے بھی شاید پہلے ہی دن سے مجھے اپنا اٹوٹ انگ سمجھ لیا تھا۔ اس بات کو برسوں بیت گئے تھے۔ ہم دونوں نے زمانے کے ان گنت سرد و گرم دیکھے، لیکن گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ وہ چاہت ماند نہیں پڑ سکی۔ ہمارے درمیان پیدا ہونے والے فاصلے ہمیشہ اس آگ کو مزید بھڑکاتے رہے۔ ابتدا سے ہی وہ میری تھی اور میں اس کا تھا، لیکن جسمانی طور پر ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے اتنا قریب نہیں آئے تھے کہ جذباتی ماحول میں ایک دوسرے کے وجود کی حرارت محسوس کر سکیں۔ میں نے غزالہ کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دبی دبی سی آواز نکلی۔ میں اس وقت خیال و خواب کی ایک نئی کائنات میں سفر کر رہا تھا۔ مجھے احساس ہی نہ ہو سکا کہ غزالہ کی اس آواز میں ہلکا سا احتجاج پنہاں تھا یا وہ ممنونیت کا کوئی ڈکا چھپا اظہار تھا۔ ان چند لمحوں میں نے یہ محسوس کیا کہ ویرا، روبینا، شوائے اور سارا کے تمام روپ نرے بہروپ تھے۔ وہ سب خوابوں میں یاد رہ جانے والی حسین اکائیاں تھیں۔ ان کی لذت اور رعنائیاں ان ہی چند لمحوں، گھنٹوں یا دنوں کے لیے تھیں جب تک وہ سائے کی طرح ساتھ ہوتی تھیں۔ اس کے بعد ان کا وجود ایک خواب ہو کر رہ جاتا تھا، ایک منتشر سا خواب جس
کے بارے میں کبھی بھی یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ خواب دوبارہ نظر آ سکے گا۔ کائنات میں اگر وجود زن سے رنگ برقرار ہیں تو وہ کوئی چلتی پھرتی عورت نہیں ہوتی، یہ وہ عورت ہوتی ہے جو اپنی ہوتی ہے اور جس پر ہر آن اپنا حق جمایا اور جتایا جا سکتا ہے۔ راہ چلتے ہونے والی لمحاتی آشنائیوں کو کائنات میں پیدا ہونے والے رنگوں کا بہانہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں چلتا ہوں، سلطان شاہ نے کھنکار کر کہا۔ اب صبح نکاح کے وقت ملاقات ہوگی۔ میں نے خجالت آمیز انداز میں غزالہ کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا، تم بہت مردود اور اردو دراز ہو گئے ہو۔ اس وقت تم نے بالکل بے وقت کی راگنی الاپی ہے۔ فرانس اور یورپ کے شہزادوں میں حسین لڑکیوں کے لیے ڈویل لڑنے کا ایک روایتی انداز ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ ایسے مقابلے قانوناً ممنوع ہیں، لیکن پھر بھی چند شرفا یکجا ہو کر ایسے مقابلوں کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ جیتنے والے کو اپنی محبوبہ مل جاتی ہے اور مرنے والے کو خاموشی کے ساتھ پیوند زمین کر دیا جاتا ہے۔ سلطان شاہ اس کمرے میں ٹہلتے ہوئے بولنے لگا، دیکھا جائے تو تم نے بھی ڈیوڈ تاؤ سے ڈویل لڑ کر غزالہ کو جیتا ہے۔ میں تمہارے ہارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن تمہارے کامران ہونے پر خوش ہونا میرا فرض ہے۔ تمہیں غزالہ کے ساتھ یکجا دیکھ کر مجھے یہ یقین ہونے لگا ہے کہ آنے والی صبح ایک حسین پیغام لے کر آئے گی۔ تم بالکل ڈفر ہو۔ غزالہ نے خفت آمیز ہنسی کے ساتھ کہا، جو باتیں تمہارے علم میں ہیں ان کے سہارے تم اپنی علمیت کا روب گانٹنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرا بس چلے تو میں ڈان کے پیر دھو کر وہ پانی پینا شروع کر دوں۔ سلطان شاہ نے پرزور لہجے میں کہا، یہ اسی کا دم اور حکم ہے کہ کل صبح تم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے۔ ڈان درمیان میں نہ آتا تو نہ جانے کب تک تم دونوں لنڈورے ہی پھرتے رہتے۔ تم ہم دونوں میں سے کس کو بدنیت قرار دے رہے ہو؟ غزالہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ کسی کو نہیں، سلطان شاہ نے برجستہ کہا۔ اس کار خیر میں بس تم دونوں کی انا آڑے آ رہی تھی۔ شادی کے معاملے میں کوئی بھی پہل کرنے پر آمادہ نہیں تھا اور نہ ہی تم دونوں کو کسی بڑے کا سایہ میسر تھا۔ ڈان نے اپنی متعلق الانانیت سے یہ کمی پوری کر دی ہے۔ مجھے غزالہ کی بات دہرانی پڑے گی کہ تم بالکل ڈفر ہو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ انا کا سرے سے سوال ہی نہیں تھا۔ حالات کے الجھاؤ نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ سوچ سکتے۔ ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا مسئلہ کھڑا ہوتا رہا۔ سلطان شاہ کے ہونٹوں پر شوخ مسکراہٹ آ گئی۔ بس اب تھوڑی دیر کی بات ہے، صبح ہوتے ہی قاضی ان سارے مسائل کو نپٹا دے گا۔ ڈیوڈ تاؤ سے ہونے والے مقابلے کے نتیجے میں میرے بدن کے کئی حصوں میں خاصا درد تھا۔ میرے کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹ گئے تھے، اس لیے میں بستر سے اتر کر لنگڑاتا ہوا غسل خانے کی طرف چل دیا۔ میری لنگڑاہٹ میں تکلیف سے زیادہ اس موٹی پٹی کا دخل تھا جو غزالہ اور سارا نے میرے زخم پر چڑھا دی تھی۔ میں نے غسل خانے کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو داہنے رخسار پر نیل آلود ورم کے علاوہ کسی ٹوٹ پھوٹ کے آثار نہیں تھے۔ یہ میری خوش قسمتی ہی تھی کہ اتنے سخت مقابلے میں مجھے کاری ضربات نہیں آئی تھی۔ لباس اتارتے ہوئے مجھے اپنے بائیں بازو میں ٹیس سی محسوس ہوئی۔ اس ٹیس کے مقام کا تعین ہوتے ہی مجھے انجیکشن کی سوئی کا تازہ نشان بھی نظر آ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے ہاتھوں ڈیوڈ تاؤ کے وحشیانہ قتل کے باوجود ڈان نے مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا تھا، بلکہ مجھے باقاعدہ طبی امداد دی گئی تھی۔ بازو کا انجیکشن یقینی طور پر زہر باؤ کا کوئی توڑ رہا ہوگا، کیونکہ انسانی دانتوں کے لگائے ہوئے گہرے زخم میں زہر پھیل جانے کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ امکان بھی تھا کہ میرے زخم کی مرہم پٹی ڈان کے کسی پیشہ ور ڈسپینسر نے کی ہو۔ میرے لیے وہ نئے احکامات بہت حوصلہ افزا تھے۔ سارا نے ڈان کے امکانی رد عمل کے بارے میں جو کچھ کہا وہ زبانی تقریر سے زیادہ اہم نہیں تھا۔ ڈان کے صحیح رد عمل کا اندازہ اس سے سامنا ہونے پر ہی ہو سکتا تھا، لیکن میری طبی دیکھ بھال کی جو علامات سامنے آئیں وہ سارا کے بیان کی تائید کر رہی تھی۔ میں نے ڈان کا اعتماد جیت کر اپنی کامیابی کا سفر بہت تیزی کے ساتھ طے کیا تھا۔ کراچی سے مکاؤ کے لیے روانہ ہونے تک مجھے خود یقین نہیں تھا کہ میں ڈان جیسے کھرانٹ اور تند خو شخص تک رسائی حاصل کر سکوں گا، لیکن ہانگ کانگ پہنچنے کے بعد ہی حالات میں تیزی کے ساتھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوئیں کہ خود ڈان اپنی حویلی سے چل کر بنگو کلب آ پہنچا جہاں میں ٹھہرا تھا۔ پچھلی صبح تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، بس ایک مرحلہ نازک تھا کہ مافیا کے ڈان نیشی کاؤ کی آمد پر خود کو کس طرح بچایا جائے۔ وہ خطرہ شروع سے سر پر منڈلا رہا تھا۔ میں نے کراچی ہی میں نیشی کاؤ کی زبان سے اس کا پروگرام سننے کے بعد فوری طور پر مکاؤ کی طرف دوڑ لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک منصوبہ پرورش پا رہا تھا۔ اس کی ایک کڑی کے طور پر میں نے بلو پائپ اور اس سے پھینکی جانے والی زہریلی سوئیاں خریدی تھی، لیکن دن میں مس شیوائے
شیوائے ہمارے سروں پر مسلط رہی، پھر ڈان کی حویلی میں جا بجا نصب خفیہ آلات کی وجہ سے میں غزالہ اور سلطان شاہ سے تبادلہ خیال نہ کر سکا۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور ہمارے درمیان باہمی تبادلہ خیال کے فقدان کے نتیجے میں ہم پر کوئی بہت بڑی تباہی بھی نازل ہو سکتی تھی۔ ایک طرف وہ پریشان کن ذہنی دباؤ تھا، پھر مس شیوائے کی اچانک خودکشی نے ڈان کو چکنا کر دیا تھا۔ ہم لوگوں کو اس بد نصیب عورت کی خودکشی کے اسباب کا بخوبی علم تھا، کیونکہ وہ ہمارے پیدا کردہ الجھاؤ کے نتیجے میں ہی راہ ملک آدم ہوئی تھی، مگر ڈان کے لیے وہ واقعہ ناقابل فہم تھا اور اس کا ذہن یقینی طور پر ہر امکانی تجزیے میں مصروف تھا۔ وہ سوچ سکتا تھا کہ مس شیوائے ہمیں مکاؤ کی سیر کرانے کے لیے لے کر نکلی تو حشاش بشاش اور خوش و خرم تھی، لیکن واپس لوٹنے کے کچھ ہی دیر بعد اس نے یک زہر کھا لیا۔ ڈان کے ذہن کو صرف ایک بات نے اس راہ پر چلنے سے روکا ہوا تھا کہ اس کی دانست میں ہماری اور مس شیوائے کی شناسائی کی مدت بہت قلیل تھی، اور اتنی کم مدت میں ڈان کے کسی جان نثار کو اس کی پٹڑی سے اتار کر اپنے ساتھ ملانا، بلیک میل کرنا یا غداری پر اکسانا ناممکنات میں سے تھا۔ ڈان کو بنک بھی مل جاتی کہ میں نے اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر کراچی سے کی جانے والی فون کالز کے دوران ہی شیوائے کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، تو وہ بلا توقف ہم تینوں کو گولی مار سکتا تھا۔ شیوائے کی المناک خودکشی نے میرے ذہن پر برا اثر ڈالا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ڈان کی حویلی سے نکلنے تک بہت محتاط رہوں گا، لیکن پھر ڈیوڈ تاؤ کی ڈٹائی اور بے حیائی نے مجھے بے لگام کر دیا۔ میں دل ہی دل میں اس کے ٹکڑے اڑا دینے کے بارے میں ضرور سوچ رہا تھا، لیکن مقابلہ شروع ہونے تک میرے ذہن میں دور دور تک یہ گمان نہیں تھا کہ میں واقعی اسے ہلاک کر دوں گا۔ اشتعال اور حیوانی انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر میں نے اسے پے در پہ ایسی کاری ضربات لگائیں کہ وہ جان بر نہ ہو سکا۔ اس کی موت نے میرا دل تو ٹھنڈا کر دیا۔ ڈان نے بھی اپنی روایتی وفاداری برقرار رکھتے ہوئے مجھے کوئی سرزنش کرنی ضروری نہیں سمجھی، لیکن میں دل ہی دل میں سمجھ رہا تھا کہ ڈان کے ایک معتمد کو ہلاک کر کے میں نے اس کی نظروں میں اپنی وقت گرا لی تھی۔ اندھیرے کمرے میں آرام دہ بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے میرا ذہن انہی سب باتوں میں الجھا رہا۔ ہر نیا خیال اور امکان ایک بھیانک آسیب کی طرح میرے ذہن پر حملہ آور ہوتا تھا اور میرے اعصاب کو کمزور کر کے کسی نئے خطرے کو جنم دے دیتا تھا۔ اس ہولناک پیکار نے مجھے اتنا تھکا دیا کہ آخر کار میری آنکھ لگ گئی۔ میں صبح کے ابتدائی اوقات میں سویا ہوں گا۔ جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری آنکھ لگتے ہی مجھ پر دعویٰ بول دیا گیا ہو۔ میں نے بیدار ہوتے ہی اضطراری طور پر اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو وہ 9 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر بستر چھوڑ دیا۔ سارا مسحری کے قریب کھڑی فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ پچھلی رات کے مختصر اور بڑکدار زیر جاموں کے برعکس اس وقت سارا کے بدن پر معقول لباس تھا۔ ہلکے پھلکے تازہ میک اپ کے ساتھ وہ رات کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت اور باوقار نظر آ رہی تھی۔ 10 بجنے والے ہیں اور تم لوگ ابھی تک بے سود پڑے ہوئے ہو، وہ چہکی۔ میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے وہ غزالہ اور سلطان شاہ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کر چکی تھی اور وہ دونوں اپنی جگہوں پر بیٹھے آنکھیں مل رہے تھے۔ پھر میری نگاہ ان 2 چینی لڑکیوں پر پڑی جو سارا کے پیچھے ہینگر پر عروسی ملبوسات لیے بے جان مجسموں کی طرح کھڑی ہوئی تھی۔ ایک ہینگر پر ٹخنوں تک آنے والا سفید عروسی جوڑا تھا جس کا گلا بہت خوبصورت اور جالردار تھا۔ دور ہی سے نظر آ رہا تھا کہ وہ لباس بیش قیمت ریشم سے تیار کیا گیا تھا۔ دوسری لڑکی کے ہاتھ میں موجود ہینگر پر سفید شارک اسکن کا مکمل مردانہ سوٹ لٹکا ہوا تھا۔ کوٹ کی اوپر والی جیب میں نیلے رنگ کا پھولا ہوا رومال سلیقے سے اڑسا ہوا تھا اور قمیض کے کالر کے گرد رومال کے رنگ کی ٹائی لٹک رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے ان دونوں چینی لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بکھلا کر سارا سے سوال کیا۔ یہ کپڑے کس کے لیے ہیں؟ ڈان نے یہ دونوں عروسی جوڑے تم دونوں کے لیے خاص طور پر تیار کروائے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو کیا یہ ابھی پہننے ہوں گے؟ اس بار غزالہ نے سٹ پٹا کر سوال کیا۔ سارا چند ثانیوں تک خاموش رہ کر ہماری پریشانی سے محظوظ ہوتی رہی، پھر اطمینان سے بولی، اب وقت نہیں رہا، تم لوگ تیار ہو کر سادہ کپڑے پہن لو، یہ دونوں جوڑے شام کو پہن لینا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔
معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔